حضرت بلال حبشی رضی کی ایمان اور صبر کی داستان مکہ کی سرزمین۔ اس دور میں شرک، ظلم اور جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ لوگ پتھروں کی مورتیوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور کمزوروں پر ظلم کرنا عام بات تھی۔ اسی اندھیرے ماحول میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا حضرت بلال حبشی رضی۔ وہ ایک غلام تھے، ان کا تعلق حبشہ سے تھا، رنگ سانولا تھا لیکن دل ایمان کی روشنی سے بھرپور تھا۔ حضرت بلال رضی مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے لیکن ان کے دل میں ہمیشہ حق کی تلاش تھی۔ پھر ایک دن مکہ کی گلیوں میں ایک نئی آواز گونجنے لگی۔ یہ آواز تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی نے جب یہ پیغام سنا تو ان کے دل کو سکون ملا۔ انہیں لگا جیسے وہ سچائی جسے وہ ڈھونڈ رہے تھے انہیں مل گئی ہو، اور پھر بنا کسی ڈر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ جب ان کے مالک کو پتہ چلا کہ بلال رضی مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور ان سے کہا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو۔ لیکن ہر بار حضرت بلال رضی سارے کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلتی، عہد عہد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دھوپ تیز تھی، شریر گھائل تھا لیکن ایمان مضبوط تھا۔ لوگ حیران تھے کہ غلام اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنے ایمان پر کیسے قائم ہے۔ یہ خبر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی کے پاس تک پہنچی تو وہ ترنت وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی پاس کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ کچھ باتوں کے بعد حضرت ابو بکر رضی نے حضرت بلال رضی کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی ملتے ہی حضرت بلال رضی سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا بلال، تمہاری آواز جنت میں سنی جاتی ہے۔ پھر ایک سمے آیا جب اذان دینے کے لیے مؤذن کی ضرورت پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چنا اور پھر مکہ کی فضاؤں میں پہلی بار ایک آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہی بلال رضی اللہ عنہ تھے جنہیں کبھی تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، اور آج وہ اسلام کی آواز بن چکے تھے۔ ان کی اذان صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ ایمان، صبر اور حق کی جیت تھی، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا۔